بعض کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر نظموں کے ساتھ، اس کے متعلق میں بتا دوں کہ وہ ضرور سے زیادہ استعمال کرنی مناسب نہیں ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے منشا کے خلاف ہے. وہ تحریریں میں نے پڑھی ہیں غور سے دوبارہ اس مقصد کے لیے، اور اس میں قطعی طور پر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے وہ تو واضح ہے کہ وہ تصویر جو حرام اور منع ہے وہ شرک والی تصویریں ہیں، ورنہ تو حضرت سلیمان کے لیے بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تصویریں بنائی جاتی تھیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ایک لپٹے ہوئے کپڑے میں دکھائی گئی، جو جبرائیل نے کھول کر دکھایا کہ یہ وہ بچی ہے جو آپ کے لیے مقدر ہے. تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کا یہی منشا ہے تو پھر وہ ضرور میرے عقد میں آئے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا، تو وہ بھی تصویر دکھائی گئی تھی. بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے اس مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ آئندہ خطرے پیدا ہو سکتے ہیں کہ ان تصویروں کا ناجائز استعمال ہو. آپ نے فرمایا کہ مثلا لوگ بعض دفعہ کوئی کارڈ شائع کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی یہی رواج ہو گیا تھا، اس کے پیچھے ایک میری تصویر لگا دیتے ہیں، وہ مجھے بالکل پسند نہیں. اس کو عام اشتہاری رنگ دینا ناجائز ہے، اور ضرورت سے زیادہ عزت کا مقام دے کر گھروں میں ایسی جگہ لٹکانا جس سے تعظیم کے غلط خیالات پیدا ہوں، وہ بھی میں پسند نہیں کرتا. ایک موقع پر آپ نے یہاں سے فرمایا کہ اگر یہ خطرات ہیں، بعض لوگوں نے خطرات کا اظہار کیا ہوگا، تو پھر تو بہتر ہے کہ اسے صندوقوں میں بند کر کے رکھ دو، اور اگر کوئی آئے اور ضرورت مند ہو کہ وہ میرے چہرے کو دیکھے اور شناخت کرے تو اس کو دکھا دیا کرو. بس حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر کا اصل مدعا دکھانے کا یہ ہے کہ آپ کو دیکھنے والی آنکھیں جو پہچان رکھتی ہیں، جن میں شناخت کا مادہ ہے، وہ وقتاً فوقتاً دیکھ لیا کریں. اور جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں کا اور اسلام کی تائید میں کلام کا تعلق ہے، وہاں کبھی کبھی آپ کا چہرہ سامنے نظر آ جائے تو مضمون کے ساتھ مطابقت کھاتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اسے مستقلاً ایک نعوذ باللہ من ذالک کی بت کی طرح اسے چسپاں کر دیا جائے. چنانچہ بہت سی ویڈیوز ایسی مجھے ملیں جن میں جماعتوں نے مسلسل تصویر سامنے رکھی ہوئی تھی، بلکہ بعض جماعتوں نے اپنی طرف سے اس میں فنی اضافے کیے ہوئے تصویر آگے بڑھ رہی ہے، پیچھے ہٹ رہی ہے، ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا میں نے. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسی تصویروں کا. بس مفہوم کو سمجھیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو کھل کے روشنی ڈالی ہے اس کے مضمون کو ذہن نشین کر کے پھر اس سے متصادم ہوئے بغیر جو دلچسپیاں پیدا کر سکتے ہیں بے شک کریں، لیکن تصویر کو نعوذ باللہ من ذالک اس رنگ میں پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ خیالات کسی غلط طرف مائل ہوں. اور اس تصویر میں اور عام تصویروں میں فرق ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر کے ساتھ جو احترام کا گہرا تعلق ہے وہ آپ کی منتقل ہو جاتا ہے، اور اس ذات کے احترام کی وجہ سے احتیاط کی ضرورت ہے. ورنہ آئے گئے کہ تصویریں روز مرہ دکھائی جاتی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کے دماغ کے گوشے میں بھی یہ نہیں جا سکتا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اس کے ساتھ کوئی انسان سے بالا احترام وابستہ ہونے کا خطرہ ہے. بس مسیح کے ساتھ چونکہ ایک دفعہ واقعہ ہو چکا ہے، اس لیے جماعت کو ہر ممکن احتیاط اس میں کرنی ہوگی اور کرنی چاہیے. بس جذبات کی بات تو ٹھیک ہے، بڑا اچھا لگتا ہے تصویریں دیکھی جائیں، جو پیارا وجود ہے اس کی چہرے سامنے آئے، مگر جذبات پر عقل کو بہرحال فوقیت حاصل ہے، اور مذہب کو عقل پر بھی فوقیت حاصل ہے. اس لیے مذہبی تقاضوں کو ہم کسی قیمت پہ بھی نظر انداز کرتے ہیں. ظہور مہدی آخر